نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام، طلباء اعظام، بزرگوں، بھائیوں، دوستو، بہت ہی خوبصورت نسبت سے بڑی ہی بابرکت جگہ پہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو امت مسلمہ کے بلکہ تاریخ انسانیت کے اس خاندان کے شرف اور سعادت کے حوالے سے کچھ کہنے سننے کا موقع عطا فرمایا، جس کو خاندان رسول یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ دوستو، تاریخ یہی کہتی ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تمام تر تقاضوں کو زندہ رکھنے کے لیے اس امت نے کسی بھی دور میں غفلت کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ امت بیدار رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ خاندان نبوت سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں نبی کا مقام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب ختم نبوت کی قدر و منزلت ہے، اس مسلمان کے دل میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جو آخری مسلمان اس روئے زمین پر آئے گا وہ اہل بیت رسول کی محبت لے کر ہی آئے گا اور محبت لے کر ہی اس دنیا سے جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کئی ایک عنوانات اٹھائے۔ ان عنوانات میں سے ایک سرنامہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں کہ ایمان میں سبقت لینے والی تین جماعتیں ہیں، تین گروہ ہیں۔ سب سے پہلا گروہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المعظمہ ہجرت کی، اور ان کو شریعت کی اصطلاح میں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ دوسری ہے وہ جماعت جو پہلے سے مدینہ المنورہ میں موجود تھی، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے مہاجرین کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھا دی۔ تیسری جماعت ہے ان لوگوں کی جو شرف ہجرت بھی نہیں پا سکے، شرف نصرت بھی نہیں پا سکے، اور فتح مکہ المکرمہ کے بعد
یا انہوں نے اسلام قبول کیا یا ان کی ولادت ہوئی۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، یہ مکہ المکرمہ کے فتح ہونے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے کمالات تو اپنے اپنے ہیں، لیکن عظمت اور کمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان ساروں کے ساروں پہ راضی ہے۔ اب ذہری بات ہے، اسلام نے کوئی ایسی حد بندی نہیں کی، قرآن نے حد بندی نہیں کی، جزوی فضیلت بتائی ہے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ بھی ہیں اور ان کی رگوں میں نبوت کا خون بھی چلتا ہے۔ شرف تو بڑھ گیا، فضیلت بڑھ گئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے ایسا عنوان کب دیا کہ کسی ایک طبقے کے ساتھ محبت کر کے دوسرے طبقے سے اظہار نفرت کرو؟ یہ تو اسلام کی تعلیمات تھی ہی نہیں، بلکہ ہر دور میں جب کبھی لوگوں نے تفرقہ بازی پیدا کی، دراڑیں پیدا کی، تو انہوں نے یہی روش اختیار کی کہ کچھ لوگوں کی محبت کی بنیاد پر کچھ لوگوں سے اظہار لا تعلق کیا تاکہ امت کے اندر تفریق پیدا ہو جائے۔ قرآن یہی کہتا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں نصرانی کچھ نہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، سارے ہی بکواس کرتے ہیں، سچا کوئی بھی نہیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم سچے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، یہ بھی بکواس ہے۔ عیسائیوں کا یہ کہنا کہ ہم سچے ہیں یہودی جھوٹے ہیں، یہ بھی بکواس ہے، اس لیے کہ یہودی کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ کو قتل کرتے ہیں، عیسائی کچھ کو مانتے ہیں اور اتنا مانتے ہیں کہ خدا کی اولاد بنا دیتے ہیں، الیاذ باللہ، کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ اسلام اس فلسفہ محبت کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے دنیا کے اندر محبان انبیاء اگر دیکھنے ہوں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو دیکھ لو، یہ کل کا کل انبیاء کی تکریم کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اظہار نفرت نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کو جب عروج بخشا اور پوری دنیا پر غلامان رسالت کی ایک دھاک بیٹھ گئی اور قرآن کی سطریں جب چمک چمک کر ان کی عظمت بیان کر رہی تھیں، کبھی صحابہ کی، کبھی اہل بیت کی، کبھی ازواج مطہرات کی، تو سب سے زیادہ مروڑ یہودیوں کے پیٹ میں پڑنا شروع ہو گئے کہ یہ صحابہ اتنے کمال کو کیوں پہنچ رہے ہیں، یہ اہل بیت اتنے عروج کو کیوں پہنچ رہے ہیں کہ آسمانی کتاب ان کی عظمت کے ترانے بیان کر رہی ہے۔ اب انہوں نے سر جوڑ کر مشورے کیے، کوئی ایسا عنوان، کوئی ایسا موضوع کہ جس کی بنیاد پر اس جماعت پر سے امت کا اعتماد ٹوٹ جائے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صحابہ یہ کل کے کل جھوٹے ہیں، یہ تو کرنسی چل نہیں سکتی تھی، بڑے سر جوڑ کے بیٹھے۔ تو یہودیوں نے اپنی پرانی تاریخ دہرائی جو ہزاروں سال سے دہراتے چلے آ رہے تھے، کچھ کو ماننا کچھ کو چھوڑنا، کیونکہ ذہین ترین قوم تھی، آگے کی سوچ رہی تھی کہ بھئی کچھ نبیوں کو ماننا کچھ کو چھوڑنا یہودیت ہے، کچھ کو ماننا کچھ کو چھوڑنا عیسائیت ہے، اور کل کے کل نبیوں سے محبت کرنا اسلام کی دعوت ہے۔ تو اگر صحابہ سے اور اہل بیت سے
اس امت کو دور کرنا ہے تو کسی ایک کی محبت میں فنا ہو جاؤ اور دوسروں کے کفن کھینچنا شروع کر دو. یہ بڑی گہری تاریخ تھی. اور خدا علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ کے اندر لکھتے ہیں خدا انگاروں سے قبر بھر دے ابن سبا کی. پتہ نہیں اس بدبخت کا دماغ کہاں جا پہنچا. اس نے کہا کہ اگر اہل بیت رسول کو سنیوں میں متنازع کرنا ہو اور نبی کے صحابہ کو پوری امت کے نگاہوں میں مشکوک بنا کے پیش کرنا ہو تو اہل بیت کی محبت میں فنا ہو جاؤ اور صحابہ کے کیڑے نکالنے شروع کر دو. تاریخ شروع ہو گئی اور پھر زمانہ نے دیکھا کہ یہ تحریک کامیاب ہوئی. دنیاوی اعتبار سے امت کے اندر تفریق پڑی لیکن اللہ سر بلند رکھے اہل سنت کو. اہل سنت والجماعت نے کسی بھی دور میں اتنی خطرناک ترین تحریک کے طوفانی ریلوں کے باوجود بھی اہل سنت کی کمر لگنے نہیں دی. انہوں نے سنیوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی باقی رکھی, اہل بیت کی تعظیم بھی باقی رکھی. یہ کوئی معمولی محنت نہیں ہے. حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ تعالی علیہ جو شیخ تھے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے, بڑے حساس تھے صحابہ و اہل بیت کے معاملہ میں. بلوہ تربت من یافتند از غیب تحریرے کہ این مقتول را جزب گناہی نیست تقصیرے. مرزا صاحب کی قبر پہ تختی لگی ہوئی ہے اور وہاں یہ فارسی کا شعر لکھا ہوا ہے. ایک بدبخت رافضی نے ان کو شہید کر دیا تو آخری دن جو انہوں نے اپنی ڈیری پہ شعر لکھا نا وہ یہ لکھا کہ اگر میں مر گیا تو میری قبر پہ یہ شعر لکھنا بلوہ تربت من یافتند از غیب تحریرے کہ این مقتول را جزب گناہی نیست تقصیرے. لوگوں نے راہ چلتے ہوئے غیب سے میری قبر پہ لکھا ہوا پایا کہ اس مقتول کا بے گناہی کے علاوہ کوئی گناہ نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ میری طبیعت بڑی جلالی تھی. ایک بندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی. میرے پاس تلوار ہوتی تھی, میں نے تلوار سونت لی. جو ہی میں نے تلوار نکالی تو آگے سے اس نے کہہ دیا علی کے صدقے معاف کر دو, علی کے صدقے معاف کر دو. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دن مجھے یقین ہوا کہ میرے دل میں علی کا بھی پیار ہے. کیونکہ جب انہوں نے کہا نا علی کے صدقے معاف کر دو تو میرے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی, میرے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی. اب میرے اندر نے گواہی دی کہ نہیں 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 نہیں, جس طرح تیرے دل میں ابو بکر و عمر اور عثمان کا پیار ہے علی کی بھی اتنی ہی تعظیم ہے. میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں. اہل سنت کسی بھی دور میں الحمدللہ اہل بیت کے عنوان سے, لیکن دوستو اہل بیت رسول کے لیے صحابی ہونا شرط ہے, صحابی کے لیے اہل بیت ہونا شرط نہیں ہے. زہرا نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے اہل بیت کے شرف تو اسی کو حاصل ہوگا نا جو مسلمان ہوگا, جس نے کلمہ پڑھا ہوگا, جو صحابیت کے شرف سے مشرف ہوگا. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت کو اس اضافی شرف سے مشرف فرمایا تو تاریخ یہی کہتی ہے صحابہ نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا حق دیا کہ آج کوئی علم اور دلیل کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کے صحابہ نے اہل بیت سے کوئی پیار کرنے میں کسر چھوڑی. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہ سارا رکوع یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا سے لے کر ان اللہ کان علیما خبیرا تک یہ سارا کا سارا رکوع آیا تو ازواج مطہرات کے لیے ہے, لیکن اس کے ضمن میں نبی کے کل اہل بیت آ گئے, خواہ وہ حسبیوں خواہ وہ نسلیوں. ایک اہل بیت حسبی جہاں سے نبی کا خاندان نسبی چلا آ رہا تھا, اور دوسرے اہل بیت نبی کے نسلی جن سے نبی کی نسل آگے چلی. سارے کے سارے پاک ہیں.
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے ان کے ضمیر کو، ان کے خمیر کو ستھرا کر دیا تھا، پاک کر دیا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اہل بیت رسول کے خلاف، محمود احمد عباسی صاحب نے لکھی، اس کا نام تھا خلافت معاویہ و یزید۔ اب دیکھیے نا بھائی، میں اپنی بات کو بس اختصار کے ساتھ 1-2 منٹ میں ختم کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ یہ کون سا فلسفہ ہے جی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان منوانی ہے، اچھی بات ہے، جو اللہ نے ان کو شان بخشی وہ تو ہے ہی ہے ہر صورت میں، لیکن قرآن کا سہارا نہیں لینا، حدیثوں کا سہارا نہیں لینا، نبی کی نسبت کا سہارا نہیں لینا، یزید کی مریل اور دیمک زدہ بیساکھی کا سہارا لینا ہے۔ او بھائی، حضرت امیر معاویہ کو شرف بخشنے کے لیے کیا قرآن تھوڑا ہے کہ تم یزید کے مردہ چراغ میں جو ہے تیل ڈالنے بیٹھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ مقام حاصل ہے، وہ نبی علیہ السلام کے نسبی اہل بیت میں سے ہیں، یعنی قریشی ہیں۔ نمبر 2، خاندان عبد المطلب میں سے ہیں۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں۔ نمبر 4، نبی علیہ السلام کے خلیفہ موعودہ ہیں، چوتھے خلیفہ موعودہ ہیں۔ نمبر 5، مہاجر ہیں۔ نمبر 6، کاتب وحی ہیں۔ نمبر 7، ان کے نکاح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ان کی بیٹی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام کلثوم۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس سے کس نے نکاح کر لیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ سارے شرف اور سارے مقامات حضرت علی کو حاصل ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تک کل کے کل اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، خیال ہے کہ اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن جو مقام شیر خدا حضرت علی کا ہے وہ حضرت معاویہ کا نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ مولانا عبد الستار توسوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی تقریر کے اندر قرآن سر پہ اٹھا لیا، اللہ کی قسم ساری دنیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں سے بھر جائے پھر بھی علی کے مقابلے میں ان کی کوئی شان نہیں۔ بعد میں کسی نے کہا حضرت کوئی جذباتی بات تو نہیں کہہ گئے؟ فرمایا ایک بار پھر قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہو، ہر میں مکی میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہو، اور صرف جذباتی قرآن نہیں، اس پر دلائل بھی دے سکتا ہوں، جو علی کی شان ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی نہیں ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت علی کو گالیاں دینے لگ جاؤ؟ نہیں نہیں نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام۔ جب محمود احمد عباسی نے یہ کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید، تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ہمارے اکابرین اہل سنت کو۔ سب سے پہلے عباسی صاحب کے رد میں جو کتاب منظر عام پر آئی وہ کس کی تھی؟ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی، سب سے پہلے۔ اور قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے خون میں چونکہ قاسمی نسبت شامل تھی، ابھی حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ یہ نسبتیں منتقل بھی ہوتی ہیں، تو اکابرین اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کل کے کل نسبت منتقل ہوئی ان کے پوتے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے اندر۔ ان کو شار قاسمی کہا جاتا ہے، شار علوم قاسمی۔ اپنے دادا کی باتوں کو آسان کر کے پیش کرنے کا فن جو قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کو حاصل تھا وہ اکابرین دیوبند، اکابرین اہل سنت میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ جب قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور قاری صاحب نے اعلان کیا، محمود احمد عباسی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، لیکن اس کتاب کے آ جانے کے بعد نہ وہ سنی رہے نہ وہ دیوبندی رہے۔ یہ اکابرین دیوبند کا نظریہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت میں اہل بیت رسول کی بے توقیری کرو، اہل بیت رسول کی توہین کرو، یہ ہمارا مزاج، ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی تو سارے کے سارے دیوبندی بیدار ہو گئے۔ 80 کتابیں اس کے جواب میں لکھی گئیں محمود احمد عباسی کے،
80 کتابیں. یہاں تک کہ ایک رافضی عالم مولانا محمد طیب الجزائری ان کا نام تھا، وسن پورا کے اندر وہ خطیب تھے وہ ایران کے شیعہ عالم تھے. انہوں نے کتاب لکھی آفتاب شہادت. اس کے اندر لکھا کہ جب محمود احمد عباسی نے یزید کی وکالت کی تو علماء اہل سنت نے یزید کی تردید میں کتابیں لکھ کر اپنا فرض ادا کر دیا. ہماری قوم امام حسین کی وکالت کرنے میں پیچھے ہے، دیوبندی قوم آگے ہے. یہ شیعہ عالم نے اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر اعتراف کیا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. مولانا محمد طیب الجزائری نے پہلے صفحے پر اقرار کیا کہ ہماری قوم تو خالی ذاکر پیدا کر رہی ہے، خالی تبرہ کر لیتے ہیں، سالانہ جلوس نکال لیتے ہیں، تعزیہ نکال لیتے ہیں. یہ علمی کام کرو جو علماء دیوبند نے کیا. اللہ غری کے رحمت فرمائے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو. انہوں نے اتنے اخلاص سے بنیاد رکھی کہ اس بنیاد پر جو عمارت قائم ہوتی چلی گئی آج وہ اتنی سربلند اور اتنی خوبصورت عمارت ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے. میرے دوستو، چونکہ یہ علماء کرام کی محفل ہے، میں سب سے پہلے اپنے ان دوستوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا جنہوں نے فضائل اہل بیت کا عنوان اٹھا کر علماء کرام کو بیدار کیا ہے. یہ کنونشن تو ہوئے ہیں کوئی 4-5، ایک آدھے سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، لیکن چونکہ یہاں علماء آتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے ان پروگراموں کے اندر پورے لاہور کے اندر محبت اہل بیت کی ایک ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے. یہ بیداری ہے اور بہرحال اس بیداری کا سہرا ہمارے ان بزرگوں کو جاتا ہے. بھائی محمد رضوان نفیس صاحب، مولانا علیم الدین شاکر صاحب، مولانا عبدالشکور حقانی صاحب، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ تقابل کی بنیاد پر مقدس جماعتوں کے ذکر کو چھوڑ دینا یہ قوموں کی بربادی ہے. رافضی اور خارجی اور ناسبی تقابل نے اہل سنت کی جڑیں بڑی کمزور کی ہیں. ہمیں آج اپنی قوم کو خبردار کرنا پڑے گا. ہمارا نہ تو رافضیوں کے نظریات کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ناسبیوں کے نظریات کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ خارجیوں کے نظریات کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کا نور اصحاب نبی ہیں اور دوسری آنکھ کا نور آل نبی ہے. بزرگوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ہمارے پیر و مرشد قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے. بعد میں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں کیسے شامل ہیں؟ دوسرے کیمپ کے تھے وہ صاحب. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ گھر سے نکلتے ہیں اور ایک بندہ آپ کو کہتا ہے جی ماشاءاللہ آپ بڑے شریف خاندان کے ہیں، آپ کے بچے بڑے اچھے ہیں، آپ کا دل خوش ہوگا کہ نہیں؟ سرکار جی بڑا خوش ہوگا. پھر وہ بندہ کہتا ہے جی آپ کے چچے، آپ کے تائیں، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں، آپ کا دادا دادی، نانا نانی، آپ کو تو پورا خاندان نور اللہ نور ہے، بڑے شریف و طبع لوگ ہیں جی، آپ کا دل خوش ہوگا کہ نہیں؟ کہتا ہے جی بڑا خوش ہوگا. اور آخر میں وہ جا کر کہے ہاں البتہ آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی پھر تو میں اینٹ اٹھا کر اس کے سر پہ مار دوں گا. تو پتہ چلا مرد کی غیرت اہل بیت میں سے اللہ نے بیوی کے اندر رکھی ہے. تو کیا نبی کی غیرت تمہاری جتنی بھی نہیں ہے؟ بھائی ایک بندہ تمہارے سارے خاندان کی تعریف کرتا ہے اور نبی کی بیویوں کی بے توقیری کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، باقی تو سب کا ادب کر رہا ہے نا. اور بھائی جہاں سے جو اہل بیت کی جڑ ہے، جہاں سے پورے خاندان کا تعارف ہے، الحمدللہ اہل سنت کو اللہ نے یہ شرف اور یہ مقام بخشا. ہم کسی بھی دور میں ازواج نبی ہوں، نبی کے نواسے ہوں، نبی کی بیٹیاں ہوں، نبی کے داماد ہوں، جس کا نبی کے صحابہ کے خون کے اندر کوئی جرم شامل ہے خون کرنے میں، اہل سنت نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. ایک صاحب کہنے لگے، علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے جی یزید کوئی اچھا بندہ نہیں تھا حضرت. بعض لوگ مشورے بھی دیتے ہیں نا، اور جب مشورے دینے پہ ہیں تو وہ علامہ ابن حجر اسقلانی کی قبر پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. حضرت یزید کوئی اچھا آدمی نہیں تھا وہ بڑا برا.
مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کچھ کہا جائے نا تو حضرت امیر معاویہ پہ حرف آتا ہے. اب وہ پڑھا رہا ہے علامہ خالد محمود کو. حضرت بندہ بڑا گندا تھا, اچھا نہیں تھا یزید, لیکن اگر یزید کو کچھ کہا جائے نا تو حرف آتا ہے حضرت معاویہ پر, لہذا یزید کی تعریف کر دینے میں کیا حرج ہے. علامہ صاحب نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی داڑھی پکڑنے والا محمد بن ابی بکر ہے. سب سے پہلا وار کرنے والا محمد بن ابی بکر ہے. وہ محمد بن ابی بکر جو بیٹا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی نہیں ہے. تمام اہل سنت کہتے ہیں محمد بن ابی بکر قاتل ہے. محمد بن ابی بکر عالمی غنڈہ ہے, بدماش ہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو اگر یزید کو برا بھلا کہنے سے حضرت معاویہ پہ حرف آتا ہے تو محمد بن ابی بکر کو برا بھلا کہنے سے خلیفہ بلا فصل پہ چوٹ نہیں آتی. تو پھر ترانے گانا شروع کر دو سب کے, جتنے بھی صحابہ کے قاتل تھے سب کے ترانے گانا شروع کر دو. فلاں کی وجہ سے فلاں پہ حرف آتا ہے, فلاں کی نہیں 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 نہیں. علامہ صاحب نے فرمایا ہم کسی ایرے غیرے کے ذمہ دار نہیں, ہم صرف دو طبقوں کے ذمہ دار ہیں, نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت. بس جس کا اہل بیت ہونا ثابت ہو جائے ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. جس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے اس کے معاملے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم اپنی تمام تر توانائیاں صلاحیتیں اس کے دفاع کے لیے صرف کر دیں گے, کھپا دیں گے, اس لیے کہ اگر امت کا اعتماد ان دو جماعتوں سے اٹھ جائے. صحابہ نام ہے نبی کی عظمت کا اور اہل بیت نام ہے نبی کی غیرت کا. نبی کی غیرت کو بچانا بھی ضروری ہے اور نبی کی عظمت کو بچانا بھی ضروری ہے, اور الحمدللہ اہل سنت یہ کام کرتے چلے آئے ہیں. میں مشورے کے طور پر اپنے تمام دوستوں کو, علماء کرام کو, خطباء کو یہ گوش گزار کروں گا کہ ہم اپنی مساجد میں کوئی بھی موضوع ہو, کوئی ایک آدھ واقعہ, کوئی ایک آدھ روایت, کوئی ایک آدھ بات اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ اپنے سامعین کے کانوں میں اگر ڈال دیں گے تو کم از کم نماز کے بعد ایک دو بندے ہم سے پوچھیں گے کہ یہ بندہ کون تھا, تو مزید ان کا تعارف ہو جائے گا. اور یوں کرتے کرتے 3-4 ہفتوں میں اہل بیت رسول کی ایک ایسی مہک ہماری مسجد میں اور ہمارے محلے میں اور سوسائٹی میں آنے لگے گی کہ جس کا تصور شاید اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں کیا ہوگا. یہ بات ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے دل میں اہل بیت رسول کی محبت ہے, لیکن دوستو اس بات سے آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ اہل بیت کا ذکر کرنے میں ہم سے کوتاہی ضرور ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے ہم سے. اس کوتاہی کا اقرار کرنا پڑے گا. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا, جب یہ بات طے ہے جو اہل بیت رسول کی شان میں بے ادبی کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. جب یہ بات طے ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم پھر بھی اپنے جلسوں میں, اپنے پروگراموں میں ان لوگوں کو بلا کر ان کو وقت دیتے ہیں جب عوام کے اندر ہماری پالیسی کے دو رخ آتے ہیں, ہمارے قول اور عمل کے اندر تضاد آتا ہے. ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں فلاں فلاں لوگ اہل بیت رسول کی شان میں بے وقتی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور جب ہماری مجلسیں ختم ہوتی ہیں ہم باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں, تو ہمارے اس تضاد کا عوام پر مثبت اثر پڑے گا کہ منفی پڑے گا؟ منفی اثر پڑے گا. آج اس تاثر کو بھی زائل کرنے کی ضرورت ہے. اندر اور باہر ایک ہونا چاہیے, تضاد نہیں ہونا چاہیے. جب ہم اپنے آپ کو کلیئر کر دیں گے, اپنے آپ کو بالکل صاف کر دیں گے, تو پھر زیادہ لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ ہمارے اخلاص اور ہمارے اندر کے درد کی برکت سے, وہ ریمڈ والے بزرگ کہتے ہیں کہ برف گرتی ہے کاغان میں اور ہوائیں چلتی ہیں پنجاب میں, یعنی برف کہیں گرتی ہے اور ہوائیں کہیں گرتی ہیں. تو آج اگر ہم سارے یہ درد لے کر بیٹھ جائیں کہ ہم نے اپنے مذہب کو بچانا ہے, نظریے کو بچانا ہے, خیال کو بچانا ہے, اہل سنت کے افکار کو بچانا ہے, تو بچانے کا درد لینے والوں کو لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ ہم آپس میں بیٹھ جائیں گے, باتیں کر لیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کی ٹھنڈی ہوائیں پورے عالم میں چلا دیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.